وہ اپنی دی ہوئی امانت کو واپس بھی لے لیتا ہے۔ ہاں اللہ کی قسم یہ تو یوسف ہے جو اپنے باپ سے جدا کر ہو رہا ہے، اور یوسف پیغمبر کے لیے حضرت یعقوب خبریں بھی دے رہی ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف، مگر ادھر حضرت حسین اپنے نانا کے سینے پر بیٹھے، سینے سے اترے، گود میں بیٹھے۔ آپ جب آتے تھے حجرے سے تو بچپن میں حضرت حسین چھونے میں پڑے، جلدی سے آ کر خاتون جنت سے بھی بات نہیں فرماتے تھے۔ سب سے پہلے حضور اپنے بیٹے حسین کے منہ سے منہ ملا کر آپ اپنی زبان دیتے تھے، حسین جلدی سے نانے کی زبان کو چوستا تھا۔ صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا، وضو کا پانی ہم نے برتن میں لے لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف چہرہ پھیرا، ہم نے جلدی سے نبی کے ہاتھ کا پانی، ہاتھ دھویا ہوا بچہ جو پانی، وضو کا پانی ہم نے بسم اللہ کر کے پی لیا۔ جب کا ہم نے نبی کے ہاتھ کا پانی دھویا ہوا وضو کا پانی پیا، اس دن سے زندگی بھر تک ہمیں پیاس نہیں لگی۔ ہم ہفتے کے بعد زبردستی زمزم کا پانی پیا کرتے تھے۔ یہ تو جو نبی کے وضو کا پانی پیے اس کو پیاس نہیں لگتی، مگر جس حسین کی زبان محمد چوسے اور حسین اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی زبان کو چوسے، میں کہتا ہوں کہ اس کو کیسے پیاس لگے۔ پھر یہ تو صرف پانی پی رہے ہیں وضو کا، ہاں ہاتھ کا دھو کا پانی ہے، مگر حسین تو نبی کا خون ہے، اس نبی کا خون ہے جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا۔ اور 15ویں صدی کے مسلمانوں کچھ عقائد بھی بناؤ، نبی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ ہم نے آپ کو دنیا کی کسی غرض و غایت واسطے، دنیا کے کسی مقصد واسطے، دنیا کے کسی مطلب کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف نبی نام کے رحیم نہیں، نبی کا خون بھی رحمت، نبی کے وجود کا ایک ایک ذرہ بھی رحمت، نبی کی کملی بھی رحمت، نبی جس گلیوں میں گزر گئے وہ گلیاں بھی رحمت، جو مٹی نبی کی نالین سے لگی وہ مٹی بھی رحمت، جس حجر اسود کو بوسہ دیا وہ بھی رحمت، جسے ہاتھ لگایا وہ بھی رحمت، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم ساتھیوں، پھر سیدہ طاہرہ خاتون جنت کس کا خون ہے؟ کہو نبی کا خون ہے۔ پھر یہ حسین کس کی ماں کے پیٹ میں رہے؟ وہ خاتون جنت جس خاتون جنت نے فرمایا، اور میرے ابا سے سن لو کیا فرما رہے ہیں، نبی نے فرمایا میرے صحابیوں، میرے امتیوں، میری بیٹی فاطمہ جنت میں سے ایک نرالی جنت کی حور ہے۔ اللہ نے جنت میں ایسی حور بھی پیدا نہیں کی جو اللہ نے مجھے فاطمہ الزہرا، وہ حسین جو رو رہا ہے فرش پر، خاتون جنت نے اٹھایا ہوا، آپ نے دیکھا حسنین دونوں دوڑتے ہوئے آئے، قرآن صاحب نے پڑھ رہی تھی تو دونوں آ کر کے ایک ادھر سے دونوں نے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس واقعہ کو ملا باقر مجلسی 11ویں صدی کا مجتہد بھی اپنی کتاب میں اپنی قلم سے لکھتا ہے کہ دونوں نے ہاتھ ڈالے اور دونوں رونا شروع ہو گئے۔ خاتون جنت نے اپنی تلاوت قرآن کو بند کر کے فرمایا بیٹو خیر ہے کیوں رو رہے ہو؟ اماں جی عید کا چاند نظر آ گیا، لوگوں کے بیٹوں کے کپڑے نئے ہیں، ہمارے کپڑے پرانے ہیں، ہم نواز رسول علی کے بیٹے، ہمیں نئے جوڑے دلا دیجیے تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عید گاہ نئے جوڑے پہن کر جائیں گے۔ نبی کی بیٹی نے رو کر فرمایا بیٹی آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ جاؤ حسین مجھے تنگ نہ کر، تیرا باپ زندہ ہے، جاؤ تیرا نانا بھی زندہ، اپنے باپ
تو آپ دوڑے سید الکونین رحمت دو عالم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا دونوں نواسے آ کر کے نبی کے زانو پر چڑھ گئے اور گردن میں ہاتھ ڈالا. دونوں ایسے منہ کر کے نبی باری باری چومتے ہیں. حضرت حسن کا منہ چوم لیتے ہیں. سیدنا حسین کی گردن پر بس. اللہ کریم قرآن اللہ کریم فرماتے جبرائیل جاؤ میرا محبوب دیکھو تقسیم کر رہا ہے. حضرت حسن کا منہ کیوں چوم رہا ہے؟ اس لیے کہ حسن نے اسی منہ سے زہر پی لیا ہے اور یہ شاباش مرحبا کہہ رہا ہے. اور حسین کی گردن کو کیوں بوسہ دے رہا ہے؟ یہ گردن خدا کے راستے میں کٹوائے گا. اور نبی بوسہ دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے. جیسے حضرت حاضرہ نے ابتدا میں بیٹے قربانگی کے وقت منہ پر بوسہ نہیں دیا تھا، ہاتھ پر بوسہ نہیں دیا تھا، گردن پر بوسہ دیا. تو اسماعیل نے پوچھا ماں بغیر معمول کیا چہرہ کیوں نہیں چوما، گردن کو کیوں چوما؟ فرمایا اس گردن سے خدا پیار کرے گا. میں آخری پیار اس کی گردن کے ساتھ خدا کے پیار کے ساتھ اپنا پیار بھی شامل کر رہی ہوں. اللہ کرے کہ یہ گردن قبول ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچوں مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ اپنی ماں فاطمہ الزہرا میں محمد کے سلام پیش کرو. اسے کہو ہمارے نانا سلام پیش کرتے ہیں اور جاؤ تمہاری ماں نے تمہارے جوڑے تیار کیے ہوئے جاؤ اسے وصول کرو. خاتون جنت پھر قرآن پڑھ رہی تھی، دونوں آ گئے اور روتے ہوئے جب آپ کی گردن میں پڑے تو آپ نے خدا کی طرف دیکھا. اللہ جب تیرا دعویٰ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے اللہ میں آج تیرے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر کیسے جاؤں؟ اللہ او دنیا کی غنیہ. اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل قریب ہو جا. سیدنا حسین تنگ کرنے لگے، رونے لگے. فرمایا حسین رو نہیں، چپ رہو، میں نے تیرے جوڑا درزی کو دیا ہے. ایسے اشارہ کیا تو اللہ فرماتے جبرائیل تجھے درزی بنا رہی ہے، جلدی کر تو جنت سے 2 جوڑے اٹھا نبی کی خدمت میں پیش کر دے. نبی کی بیٹی نے اشارہ کیا، جنت سے 2 جوڑے اللہ کریم نے اٹھا کر محبوب کبریا کی طرف بھیج دیے. اور دنیا کے سرداروں جب سید الکونین کے ہاتھ جوڑے پہنچے آپ نے جلدی سے حضرت بلال کو فرمایا حسنین کو بلا کر آؤ. جب حسنین کی طرف آئے یہ دونوں ماں کی گود میں بیٹھے رو رہے تھے. فرمایا میں انتظار میں ہوں، درزی ابھی لاتا ہے. تو آ کر اطلاع ملی آؤ تمہارے جوڑے پہنچ چکے. بھائی جو خدا نواز رسول کو جنت سے جوڑے دے سکتا ہے اس کی ماں کو 4 کھجیاں کا عوض نہیں دے سکتا؟ بولو. دنیا کی ہر خزانے کو، ہر چیز کو نبی نے فرمایا الدنیا کی فتح وطالب آخرہ. دنیا کی ہر شے کے ساتھ محبت نبی نے فرمایا حرام ہے، آخرت کی ہر چیز سے محبت پاک ہے. اور نبی کا گھرانہ ہر ناپاک چیز سے مستثنیٰ ہے. نبی کے گھرانے میں رئی کے دانے کے برابر بھی گندگی نہیں آتی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے فرمایا محبوبہ آج سے قیامت تک ارادہ کرتا ہوں کہ اس گھرانے کو ہر ناپاکی، ہر پلیتی، ہر گندگی سے میں نے مستثنیٰ کر دیا. خدا کی محبت پاک ہے، آخرت کی محبت پاک ہے، قرآن کی محبت پاک ہے. کہہ دو اللہ کے ساتھ محبت رکھنا پاک ہے. نماز کی محبت، درود کی محبت، تلاوت قرآن کی محبت، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی محبت، نیک گھر نیک کام کی محبت اور دنیا کی محبت. کہہ دو زمینوں کی محبت، باغوں کی محبت. پھر ہر ناپاک شے سے نبی کا گھرانہ مستثنیٰ ہے. تو نبی کے گھرانے پر یہ گندگی کیوں ڈالتے ہو، الزام کیوں لگاتے ہو؟ نبی کا گھرانہ تمہاری تمام دنیا کے غلاظتوں سے پاک ہے. ہاں
صرف دنیا میں آئے پاک نہیں ہوئے، یہ ازل سے پاک ہے۔ جو ازل سے پاک ہو اس کے پاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی خدا۔ ہاں یہ تطہیر کی چادر بھی تمہاری غلط ہے۔ پاک اس چیز کو کیا جاتا ہے جس چیز پر اس اشکال پڑ جائے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، مگر جو ازل سے پاک ہو کہہ دو اس کا ناپاک ہونا جس کی پاکی اس کی ذمہ دار خود خدا ہو، اس میں کیسے ناپاکی آ سکتی ہے؟ پھر محترم پہلے برتن پاک تھا اور اس میں پلیتی آ گئی، اب اسے پاک کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو علی تو ازل کا پاک ہے، حسن بھی ازل کا پاک ہے، حسین بھی ازل کا پاک ہے، فاطمہ بھی ازل کا پاک ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ازل کے پاک ہے۔ تو تطہیر کی چادر بھی تو ان پر اترتی ہے نا، پانچ تنوں پر اترتی ہے، یہ تو ازل کے پاک ہے۔ تطہیر کی چادر میں، تطہیر کی آیت میں تو صاف ستھرے الفاظ ہے کہ انما سوائے اس فیصلے کے اور کوئی فیصلہ نہیں، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے تیرا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ دور کر دے تم سے پلیتی، گندگی، نجس، پلیت، ناچیز، حرام چیز۔ اہل البیت اے گھر والوں، اگر اہل البیت سے مراد 5 تن ہے تو میری بات سن لیجیے، وہ کون سی ناپاکی ہے جو نبی میں آئی اور خدا کو اعلان کرنے کی ضرورت محسوس ہے؟ اللہ فرماتے ہیں معصوم میں نے اس کو کہا یہ خدا کا دفع ہے۔ اس دفعے کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی معصوم کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا نہیں، میں خدا گناہ کو اپنے نبی کے قریب آنے دیتا نہیں۔ گناہوں سے پاک تو وہ ہے گناہ کیا اور توبہ کر لی پاک ہو گیا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں جس نبی کو میں نے معصومیت کا دفعہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے دل میں گناہ کی چاہت، طلب، ارادہ ہوتا نہیں، اور گناہ کو میں خدا نبی کے قریب آنے۔ فرق ہے یا نہیں؟ اگلی بات سن لو، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے دل میں، میرے معصوم نبی کے دل میں پلید چیز کی چاہت، طلب، امنگ ہوتی نہیں، میں خدا پلید چیز کو محبوب کے قریب آنے۔ مکھی اتنی ہے، اس کی ٹانگ کتنی باریک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہ گند پر بیٹھتی ہے، جتنی باریک ہے اتنی باریکی گندگی اٹھا کر چلتی ہے۔ تو اللہ فرمائے جبرائیل اعلان کر دے مکھی کو، ہر وجود پر بیٹھ سکتی ہے، میرے نبی کی کملی وجود پر نہیں بیٹھ سکتی۔ ہر کے گھر میں داخل ہو سکتی ہو پر میرے نبی کے بسترے پر بھی تم کہہ دو۔ جو خدا گند پر مکھی بیٹھنے والی کو محبوب کے وجود پر، محبوب کی کمری پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ خدا ناپاک لوگ، ناپاک وزیر، ناپاک مشیر آئے ہیں بقول تمہارے، اللہ تمہارے عقیدے کو صحیح کر دے مسلمانوں، وہ ناپاک وزیر دے سکتا ہے، ناپاک گھر والیاں دے سکتا ہے، ناپاک نبی کی مسرت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتے ہیں، ناپاک منافق لوگ نبی کے ساتھ سو سکتے ہیں۔ خدا اپنے دعوے میں بولو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہماری اماں طاہرہ فرماتی ہے سوئی میرے بسترے پر بیٹھے، اٹھ کے اس دروازے سے نکلے، میرا ابا ابو سفیان اندر داخل ہو گئے، میں نے نبی کے بسترے کو آجا نا بیٹا تو ابا ابو سفیان بھی قریب آ گیا، یہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹی رہنے دو بسترا، میں بیٹھتا ہوں۔ ایسے دیکھا ابا جی یہ نبوت کا بسترا ہے، کافر نہیں بیٹھ سکتا چاہے میرے باپ کیوں نہ ہو۔ ناراض نہ ہونا میرے محترم عزیزو، اگر کافر نبی کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتا تو منافق کافر نبی کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے، اور کافر یہودی نبی کی مسرت پر نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ ناراض نہ ہونا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔